السلام علیکم. سب سے پہلے آپ سب کو ویلکم واقعات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چینل پر. اگر آپ لوگوں نے اس کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کیجئے تاکہ اس طرح کی جتنی بھی ویڈیوز واقعات کے حوالے سے آئیں وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں. آج جس واقعے کا تذکرہ ہم لوگ کرنے لگے ہیں وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی دائی حلیمہ کے ساتھ جو وقت گزرا اس کے اوپر ہے. عرب کے شہری باشندوں کا دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کو شہری امراض سے دور رکھنے کے لیے دودھ پلانے والی بدوی عورتوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے تاکہ ان کے جسم طاقتور اور اعصاب مضبوط ہوں اور اپنے گہوارہ ہی سے خالص ٹھوس عربی زبان سیکھ سکیں. اسی دستور کے مطابق عبد المطلب نے دودھ پلانے والی دائیہ تلاش کیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ بنت ابی ذؤیب کے حوالے کیا. یہ قبیلہ بنی سعد بن بکر کی ایک خاتون تھیں. ان کے شوہر کا نام حارث بن عبد العزیٰ تھا. حارث کی اولاد کے نام یہ تھے جو رضاعت کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی بہن تھے: عبداللہ، انیسہ، حذافہ. انہی کا لقب شیمہ تھا اور اسی نام سے وہ زیادہ مشہور تھیں. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں کھلایا کرتی تھیں. ان کے علاوہ ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی تھے وہ بھی حضرت حلیمہ کے واسطے سے آپ کے رضائی بھائی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبد المطلب بھی دودھ پلانے کے لیے بنو سعد کی ایک عورت کے حوالے کیے گئے تھے. اس عورت نے بھی ایک دن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کے پاس تھے آپ کو دودھ پلایا تھا. اس طرح آپ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوہرے رضائی بھائی ہو گئے. رضاعت کے دوران حضرت حلیمہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کے ایسے ایسے مناظر دیکھے کہ سراپائے حیرت رہ گئیں. تفصیلات انہی کی زبانی سنیے. ابن اسحاق کہتے ہیں کہ حضرت حلیمہ بیان فرماتی ہیں کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ اپنا ایک چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ لے کر بنی سعد کی کچھ عورتوں کے قافلے میں اپنے شہر سے باہر دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں نکلیں. یہ قحط سالی کے دن تھے. قحط نے کچھ باقی نہ چھوڑا تھا. میں اپنی ایک سفید گدھی پر سوار تھی. ہمارے پاس ایک اونٹنی بھی تھی لیکن بخدا اس سے ایک قطرہ دودھ نہ نکلتا تھا. ادھر بھوک سے بچہ اس قدر بلکتا تھا کہ ہم رات بھر سو نہیں پاتے تھے. نہ میرے سینے میں بچے کے لیے کچھ تھا نہ اونٹنی اس کو خوراک دے پاتی تھی. بس ہم بارش اور خوشحالی سے آس لگائے بیٹھے تھے. میں اپنی گدھی پر سوار ہو کر چلی تو وہ کمزوری اور دبلے پن کے سبب اتنی سست رفتاری سے چلی کہ پورا قافلہ تنگ آ گیا اور ہم پیچھے رہ جاتے تھے. خیر ہم کسی نہ کسی طرح دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ پہنچ گئے. کوئی عورت ایسی نہ تھی جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش نہ کیا گیا ہو، مگر جب اسے بتایا جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے سے انکار کر دیتی، کیونکہ ہم بچے کے والد سے داد و دہش کی امید رکھتے ہیں. ہم کہتے کہ یہ تو یتیم ہے، بھلا اس کی بیوہ ماں اور اس کے دادا کیا دے سکیں گے. بس یہی وجہ تھی کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ لیا. ادھر جتنی عورتیں میرے ہمراہ آئی تھیں سب کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا، صرف مجھ ہی کو نہ مل سکا. جب واپسی کی باری آئی تو میں نے اپنے شوہر سے کہا، خدا کی قسم مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میری ساری سہیلیاں تو بچے لے جائیں اور تنہا میں کوئی بچہ نہ لے کے جا سکوں. میں جا کر اسی یتیم بچے کو لے لیتی ہوں. شوہر نے کہا، کوئی حرج نہیں، ممکن ہے اللہ نے اسی میں کوئی ہمارے لیے برکت رکھی ہو. اس کے بعد میں جا کر بچہ لے آئی اور محض اس بنا پر لے لیا کہ مجھے کوئی اور بچہ نہ ملا. حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب میں بچے کو لے کے اپنے ڈیرے پر واپس آئی اور اسے اپنے آغوش میں رکھا تو اس نے جس قدر چاہا دونوں سینوں سے دودھ پیا اور سیر ہو کر پیا. اس کے ساتھ اس کے بھائی نے بھی پیا اور پھر دونوں سو گئے. حالانکہ اس سے پہلے ہم اپنے بچے کے ساتھ سو نہیں سکتے تھے. ادھر میرے شوہر اونٹنی دھونے گئے تو دیکھا کہ اس کے تھن دودھ سے لبریز تھے. انہوں نے اتنا دودھ دھویا کہ ہم دونوں نے نہایت آسودہ ہو کر پیا
اور بڑے آرام سے رات گزاری۔ ان کا بیان ہے کہ صبح ہوئی تو میرے شوہر نے کہا، حلیمہ خدا کی قسم تم نے ایک بابرکت روح کو حاصل کر لیا۔ میں نے کہا مجھے بھی یہی توقع ہے۔ دائی حلیمہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد ہمارا قافلہ روانہ ہوا۔ میں اپنی اسی خستہ حال گدھی پر سوار ہوئی اور اس بچے کو بھی اپنے ساتھ لیا، لیکن اب وہی گدھی خدا کی قسم پورے قافلے کو کاٹ کر اس طرح آگے نکل گئی کہ کوئی گدھا اس کے ساتھ نہ پکڑ پایا۔ یہاں تک میری سہیلیاں مجھ سے کہنے لگیں، او ابو ذؤیب کی بیٹی، ارے یہ کیا ہے، ذرا ہم پر مہربانی کر، آخر یہ تیری وہی گدھی ہے جس پر تو سوار ہو کر آئی تھی؟ میں نے کہا ہاں ہاں بخدا یہ وہی ہے۔ وہ کہتی اس کے ساتھ تو یقیناً کچھ خاص معاملہ ہوا ہے۔ پھر ہم بنو سعد میں اپنے گھروں کو آ گئے۔ مجھے معلوم نہیں کہ اللہ کے روئے زمین کا کوئی خطہ ہمارے علاقے سے زیادہ قحط زدہ تھا، لیکن ہماری واپسی کے بعد میری بکریاں چرنے جاتیں تو آسودہ حال اور دودھ سے بھرپور واپس آتیں۔ ہم دوہتے اور پیتے جبکہ کسی اور انسان کو دودھ کا ایک قطرہ بھی نصیب نہ ہوتا۔ ان کے جانور کے تھنوں میں دودھ سرے سے رہتا ہی نہ تھا، حتیٰ کہ ہماری قوم کے شہری اپنے چرواہوں سے کہتے کہ وہ کم بختو، جانوروں کو اسی جگہ چرانے لے کے جایا کرو جہاں ابو ذؤیب کی بیٹی کے چرواہا لے کے جاتا ہے، لیکن تب بھی ان کی بکریاں بھوکی واپس آتیں۔ ان کے اندر ایک قطرہ بھی دودھ کا نہ رہتا، جبکہ میری بکریاں دودھ سے بھرپور پلٹتیں۔ اس طرح ہم اللہ کی طرف سے مسلسل اضافے اور خیر کا مشاہدہ کرتے رہے اور معجزات دیکھتے رہے، یہاں تک کہ اس بچے کے 2 سال پورے ہو گئے اور میں نے اس کا دودھ چھڑوا دیا۔ یہ بچہ دوسرے بچوں کے مقابلے میں اس طرح بڑھ رہا تھا کہ 2 سال پورے ہوتے ہوتے وہ کڑا جوان ہو گیا۔ اس کے بعد ہم اس بچے کو اس کی والدہ کے پاس واپس لے گئے، لیکن ہم اس کی جو بابرکت چیزیں دیکھ چکے تھے ان کی وجہ سے ہم انتہائی خواہش یہی رکھتے تھے کہ وہ ہمارے پاس کچھ عرصہ اور رہے۔ چنانچہ ہم نے ان کی ماں سے گفتگو کی اور ان کو کہا کہ ان کو کچھ عرصہ اور ہمارے پاس رہنے دیجیے تاکہ یہ اور زیادہ مضبوط اور جوان ہو سکیں، کیونکہ مجھے اس کے متعلق مکہ کی وبا کا خطرہ ہے۔ غرض ہمارے مسلسل اصرار کرنے پہ انہوں نے یہ بچہ ہمیں واپس کر دیا۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔